السلام علیکم، میرا نام سلمان جاوید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ یہ اس پروگرام کی پہلی ایپیسوڈ ہے اور اس ایپیسوڈ کو یا اس پروگرام کو جاری کرنے کا مقصد جو ہے وہ میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ میں اکثر بہت سارے موضوعات کے اوپر مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ بہت فارمل سی ڈسکشن ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ نہیں کہہ پاتے وہاں پر، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس چینل کے تھرو، اس لاؤڈ اینڈ کلیئر کے تھرو میں آپ تک ایک انفارمل انداز کے اندر پیش کر سکوں۔ تو جو بھی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں گا وہ میرے کچھ پرسنل ویوز ہوں گے، لیکن بہت کینڈڈ سے، بہت انفارمل سے، لیکن انفارمل آبجیکٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور ایون مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تھوڑی بہت ڈسکشن چل رہی ہے، اور وہ ہے ایک ٹرکش ڈرامہ جو کہ ہمارے اسٹیٹ رنٹ جو چینل ہے PTV، اس کے اوپر اردو ڈبنگ کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، اور اس کا نام ہے ارطغرل۔ ارطغرل کے اوپر ایک بحث جو ہے وہ اس نے ایک شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ اسپیشلی، اور اس میں دو ہمیں بڑی پارٹیز نظر آتی ہیں، ایک فار رائٹ اور ایک فار لیفٹ۔ جو فار رائٹ ہے اس کے اپنے کنسرنز ہیں، اس کے اپنے ایکسائٹمنٹ ہے، اپنی انتھوزیازم ہے، اور فار لیفٹ جو ہے اس کے اپنے کوسچنز ہیں اور اپنے معاملات ہیں۔ فار رائٹ جو ہے وہ بظاہر اس کو ایک اسلامک ریوائول والا جو ڈرامہ ہے اس کے طور پہ لے رہی ہے۔ اس کے اندر وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اسلام کے آئیڈیالوجی، اسلام کے مقاصد، اسلام کے معاملات جو ہیں ان کی ڈپکشن کے اوپر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے جس کے اندر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ڈپکٹ کی جا رہی ہیں۔ دوسرے سائڈ کے اوپر جو فار لیفٹ ہے ان کا کنسرن یہ آ رہا ہے جی کہ اگین وہی اپوزٹ ٹو فار رائٹ، کہ یہ تمام چیزیں جو کہ اسلام، آئیڈیالوجی، اسلامی شاعر، ان کے اوپر یہ ڈرامے کے اندر یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا پاکستان کو ہم ایک ہارڈ کور اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر ہم اسلامی نظام کو لے کر آنا چاہتے ہیں جس کے خلاف ان کی ایک مسلسل جدوجہد جو ہے وہ چل رہی ہے؟ کنسرن اس کے اندر ڈفرینٹ آ رہے ہیں۔ پہلا کنسرن جو میجر ہمارے سامنے آیا جب یہ ڈرامہ یہاں پہ امپورٹ ہوا اور اس کا بات ہوئی کہ اس کو چلائیں گے، وہ کنسرن تھا کہ لوکل ورسز فورن کنٹینٹ جو ہے اس کو ہم سامنے لے کر آئیں، جس کے اندر سب سے بڑی تنقید جو ہے وہ ہمارے ویٹرن ایکٹر شان شاہد کی طرف سے آئی۔ ان کی ایک بہت مشہور ٹویٹ جو کہ انہوں نے کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہاں کی 1000 سال کی تاریخ ہے، یہاں ہمارا لوکل کنٹینٹ بہت ہے ہسٹوریکل، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ کچھ بنانا چاہیے۔ ناٹ دیٹ کہ انہوں نے یہ بھی بڑا اچھی بات کی کہ وہ اس ڈرامے کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ باہر سے کوئی چیز امپورٹ کر کے یہاں پہ چلائی جائے۔ دوسرا جو کنسرن ہے مین وہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے، کہ جی کہ پاکستان کے اندر یہ ڈرامہ اس لیے لایا گیا ہے کہ پاکستان کی جو روٹس ہیں، جو پاکستان کی جو نیشن ہے اس کی روٹس کو ڈائیورٹ کیا جائے، اس کو ری الائن کیا جائے ان اے وے ٹورڈز ٹرکش یا عربک یا سینٹرل ایشین یا پرشین جو ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، ہسٹری ہے، اس کی طرف بنسبت سب کانٹیننٹل جو ہیریٹیج یا کلچرل ہسٹری ہے اس کی طرف۔ یہ دوسرا ایک بہت بڑی بات، سب سے بڑی بات اس وقت یہی ہے ان باقی کنسرنس میں سے۔ اور تیسرا جو اس کے اندر کنسرن ہے وہ اگین یہی ہے کہ لوکل کنٹینٹ اور فورن کنٹینٹ جو ہے اس کو، اس کی جو مارکیٹ ہے یعنی جو اکانومی ہے اس کو وہ کس طرح ڈسبیلنس کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے ان تینوں کنسرنس کے جواب دینے سے پہلے، کہ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی کہ ٹرکش جو ڈرامے ہیں یا ٹرکش انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ خود اس وقت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کیا پاکستان پہلا ملک ہے جس نے ٹرکش ڈرامے جو ہیں وہ امپورٹ کیے ہیں؟ ٹرکش کے جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، صرف ہم ابھی سینما کی طرف نہیں جاتے، جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کی اس وقت 350 ملین کے قریب کی اس وقت ایک $1 ملین کی اس وقت ایک اکانومی ہے۔ وہ US کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے جو کہ اپنے ڈرامے ایکسپورٹ کرتا ہے باہر کی دنیا کے اندر جہاں پہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی ڈرامہ جو ہے وہ امپورٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو لوکل کنٹینٹ ورسز فورن کنٹینٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جو ماڈریٹس ہیں جو کہ مڈل وے کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ جو باقی آپ کنٹینٹ یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں یا جو انٹرنیٹ کے تھرو آپ دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں یا باقی اسٹریمنگ چینلز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، وہ سارا تو فورن کنٹینٹ ہوتا ہے، پاکستان کا کنٹینٹ تو بہت کم ہے اس کے اندر۔ تو کیا اس سے آپ کی اکانومی کو، آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کوئی دھچکا نہیں لگتا؟ بلکہ اس کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر ہم اس کو بنظر غیر دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کنٹینٹ کے معاملے کے اندر، تو باقاعدہ اس کے اوپر یہ بحث اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں
ٹرکی سے ڈرامے جو ہیں وہ امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں. اور پاکستان انڈسٹری جو کسی زمانے میں بہت اچھے ڈرامے بناتی تھی, پاکستان کے ڈرامے باہر دکھائے جاتے تھے, ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق بالی ووڈ کے اندر پاکستان کے بہت سارے ڈرامے ان کی اکیڈمیز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, جس کے اندر وارث ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا کنٹینٹ, پاکستان کے ڈرامے ایکسپورٹ نہیں ہو رہے, اور پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ان پرٹیکولر. دوسرا جو کنسرن ہے وہ آئیڈینٹی کا ہے کہ پاکستان کی شاید ایک ری الائنمنٹ کی جا رہی ہے, ایک پیراڈائم شفٹ لے کر آ جا رہا ہے, کیونکہ پی ایم صاحب نے چونکہ اس کو ریکمینڈ کر دیا تھا, انہوں نے ایک اور ڈرامہ بھی بیچ میں کو ریکمینڈ کر دیا, انہوں نے ایک کتاب بھی فارس الحکیم کی ریکمینڈ کر دی لاس اسلامک ہسٹری کے اوپر. تو بہت ساری چیزیں جو وہ آگے پیچھے جب ہوئیں تو فار لیفٹ نے ایک کنسرن اٹھانا شروع کر دیا کہ شاید پاکستان کی ری الائنمنٹ دوبارہ سے کی جا رہی ہے, ایک زیادہ دور میں کی گئی تھی اور ایک دوبارہ کی جا رہی ہے ٹورڈز ٹرکش سینٹرل ایشین, پرشین یا عربک روٹس اور کلچر اور ہسٹری کی طرف. اس کا جواب اسی طرح دیا جا سکتا ہے, سوال چونکہ اس پہ اٹھتے ہیں, جواب اسی طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ اپنی فاؤنڈنگ فادر جو ہیں ان کو آپ دیکھیں. اور میں فار رائٹ کا جو نیریٹو ہے اس سے بھی متفق نہیں ہوں کہ اس کے اندر شاید بہت زیادہ اسلامک ویلیوز, اسلامک شعائر کو دکھایا گیا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس ڈرامے کے کنٹینٹ یا تھیم کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے ٹرکش نیشنلزم کو زیادہ اجاگر کیا ہے اور اس کو ریپ اپ کیا ہے اسلامک ویلیوز کے اندر, اور اس کے اندر جو سب سے بڑی ویلیو انہوں نے رکھی ہے وہ جسٹس کو رکھا ہوا ہے. تو کنٹینٹ انہوں نے بہت سمارٹلی جو ہے وہ پروڈیوس کیا ہے, اور اس سے اگین ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ کوئی ایسی اگر چیز بنانا چاہیں تو اسٹریٹ اوے ہمیں کوئی ایسی ہارڈ کور اسلامک جو نیریٹو کو بلڈ اپ کرنے والی چیزیں وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بہت سمارٹ نیریٹو بھی بلڈ کر سکتے ہیں. تو فار لیفٹ والے بہت یہ بات کسی زمانے میں کرتے رہے کہ جی کہ آرٹس جو ہے اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, اور لوگوں کو وائلنس کی طرف سے ہٹا کے, لوگوں کو یہ جو نصاب کے اندر جہاد کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس کو ہٹا کے آرٹس اور کلچر اور اس طرف لے کر آنا چاہیے. تو فرینکلی اب یہ آرٹس اور کلچر کے تھرو ہی یہ ڈرامہ جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, اور اس کے اندر اگر اس کنٹینٹ کے اندر آپ کو کوئی وائلنس نظر آ رہا ہے تو وہ اگین وائلنس جو سوال بہت اچھا لوگ اٹھا رہے ہیں, بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہیں کہ اس وائلنس کی ڈپکشن تو بہت سارے ویسٹرن اور یورپین جو ڈراماز اور سیریلز ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے. گیم آف تھرونز ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے پچھلے دنوں میں, ٹوڈرز ایک ایگزامپل ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ بہت سارے بلڈی اور وائلنٹ قسم کے جو ڈراماز اور سیریلز ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو اس میں اتنا وائلنس کو اجاگر کرنا کہ جی کہ ارطغرل شاید صرف وائلنس کے اوپر بات کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے کنٹینٹ کو باقاعدہ دیکھا نہیں, اور ایک خام خواہ کی تنقید برائے تنقید جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہی ہے. اگر آپ اس ڈرامے کا کنٹینٹ دیکھیں تو وہ شروع سے لے کر آخر تک صرف ایک چیز کے گرد گھومتا ہے, وہ جسٹس اور میرٹ. اور جسٹس اور میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طریقے سے اس کے پیچھے ایک لڑائی لے سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس جسٹس اور میرٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دنیا سے انسانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں. یہ اس ڈرامے کا پورا ایک میسیج ہے. تو اگر اس ڈرامے کے اس میسیج سے کسی کو اتفاق نہیں ہے تو پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن اسٹریٹ اوے اس کو آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو بنا کے یہ کہنا کہ جی کہ ارطغرل جو ہے وہ لوگوں کو آئیڈینٹی کرائسس کی طرف پاکستان کو لے کے جائے گا, یہ ایک کنفیوز نیریٹو ہے. اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں اور ان کا جو لباس تھا جو کہ انہوں نے پھر ہمارا قومی لباس بعد میں بنا, اس کے اندر ان کی جناح کیپ جس کو کرکل ہیٹ کہتے ہیں وہ سینٹرل ایشین اوریجن ہے اس کا, آج بھی وہاں پہ وہ پائی جاتی ہے. یہ جو غنی صاحب ہیں افغانستان کے, انہوں نے بھی پہنی ہوتی ہے اکثر. اسی طریقے سے اچکن جو ہے یہ بھی سینٹرل ایشین اور پرشین جو ہمارا لینیج ہے وہاں سے یہ ڈریس آیا ہے. شلوار کرتا, پاجامہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے اس کی ٹرکش, پرشین یا عربک روٹس ہیں. یہاں کا جو لوکل ہمارا کنٹینٹ تھا وہ زیادہ تر اس کا جو کلچرل انفلوئنس ہے سب کانٹیننٹل, وہ بالی ووڈ کی طرف سے ہم پہ امپوز ہو رہا تھا یا امپورٹ ہو رہا تھا. تو اس کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہم سب دیکھ رہے تھے. ہماری انڈسٹری کی ڈکلائن کی بڑی وجہ اس کنٹینٹ سے اثر لینا ہے, بجائے اس کے کہ ہم تھیمیٹک ڈراماز پروڈیوس کریں, بجائے اس کے کہ ہم میسیج اورینٹیڈ ڈراماز پروڈیوس کریں, بجائے اس کے کہ ہم لٹریچر بیسڈ اور سورس مٹیریل جو اوریجنل سورس مٹیریل ہے, ناولز یا بڑی بڑی کتابیں, ان کو بنیاد بنا کر ڈرامہ پروڈیوس کریں جو کہ ہم پہلے کرتے تھے. ہم نے ایک رن آف دا مل کام جو ہے وہ پکڑ لیا جس کے اندر ساز بھوگے جھگڑے, ایکسٹرا میریٹل افیئرس, اس طرح کی چیزیں ہم نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیں, اور اس کی وجہ سے ہمارا ڈکلائن اور ہمارے معاشرے پہ اس کے جو اثرات تھے وہ سامنے تھے. ادھر سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے, ٹرکش ڈرامے جب تک عشق ممنوع اور حریم کے گرد گھومتے رہے
उस वक्त तक किसी को फॉरेन कंटेंट और आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अर्तगल आया तो हमें फॉरेन कंटेंट की भी फिक्र हो गई और हमें इसकी भी फिक्र हो गई कि आइडेंटिटी क्राइसिस शायद हमारा जो है वो ख़तरे में पड़ गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गया। तो मेरा उस पर यही एक तज्जिया बनता है या एक सवाल बनता है उन तमाम लोगों से कि अगर ऐसा था तो पहले जब ये ड्रामे सारे इंपोर्ट हो रहे थे और एक कल्चरल इन्वेजन जिसे आप कहते हैं वो हो रही थी, तो उस वक्त ये सवालात क्यों नहीं उठाए गए? रिपोर्टेडली वो ड्रामे उस वक्त एक सियासी जमात, बहुत बड़ी सियासी जमात सिंध की जो है, उसके एक MP ने बिज़नेस वेंचर के तौर पे इंपोर्ट करना शुरू किए थे। तो उस वक्त उसके ऊपर सवालात नहीं उठे, लेकिन अब उस पर सवालात उठना शुरू हो गए। तो इस वजह से ये ज़ाहिर है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू नहीं है, ये कोई फॉरेन वर्सेस लोकल कंटेंट का इशू नहीं है, ये बाकायदा दो जो नैरेटिव्स हैं उनकी लड़ाई है। तो हमने ये देखना है, बीइंग मॉडरेट, जो एक मिडल वे की तरफ लोग जा रहे हैं, कि क्या इससे इसका मकसद ये है कि अर्तगल के बाद हम कोई दूसरा ड्रामा यहाँ पे और उसके बाद एक तीसरा ड्रामा और एक चौथा ड्रामा तरक्की का लेकर आएँ। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे एक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि बजाय इसके कि हम बाहर से टर्किश ड्रामा या ईरानियन ड्रामा या कोई अरेबिक ड्रामा या कोई सेंट्रल एशियन ड्रामा लेकर आएँ, हम ख़ुद पाकिस्तान के अंदर से कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करें, इससे सबक हासिल करें। दूसरा ये कि नैरेटिव बिल्डिंग कैसे की जाती है, कंटेंट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, कंटेंट प्रोडक्शन किस तरह की जाती है, उसको भी हम यहाँ वाले पाकिस्तान के अंदर गिने चुने कुछ आपके पास एकेडमीज़ हैं। कराची में शायद वो मोहिउद्दीन साहब चला रहे हैं, इसी तरीके से लाहौर के अंदर NCA के अंदर कुछ चल रहा है, इस्लाम का पिंडी के अंदर भी NCA के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं, इंडस वैली शायद एक आध कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन बाकायदा कोई आपको एकेडमीज़ नज़र नहीं आती जो कि आपको कंटेंट मैनेजमेंट के ऊपर, मीडिया साइंसेस के ऊपर बाकायदा ट्रेन करें। डिग्रीज़ हमने निकालना शुरू कर दी हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मीडिया साइंसेस के, लेकिन प्रोड्यूस हम क्या कर रहे हैं वो हम सबके सामने। तो हम इन चीज़ों से, ईरानियन सिनेमा बहुत बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री है, इसी तरीके से टर्किश बहुत बड़ी सिनेमा इंडस्ट्री है, कतर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, इवन सो मच सो कि सऊदी अरब जिसको हम बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो हमसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है और अच्छा और बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो पाकिस्तान को इन तमाम ममालिक से सबक हासिल करते हुए इंडिजिनस कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ मैं शान की बात से थोड़ा सा इत्तफाक करूँगा कि हमारी अपनी 1000 साल की हिस्ट्री है और उस 1000 साल की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना और उसमें से कंटेंट जनरेट करना, ये ज़िम्मेदारी भी हमारी बनती है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ आपके सामने आऊँगा। आप इस पर अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या मैंने कोई ऐसा पॉइंट मिस किया या कोई ऐसी बात की जो कि शायद मैं ओवरलुक कर गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू सून।